وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد انتظار کرم دشمن عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. جشن معراج کی محفل میں ہم لوگ حاضر ہیں اور اس تعلق سے آپ نے ابھی مفصل مدلل بیان سنا نماز کے تعلق سے کہ سرکار جب تشریف لے گئے اسی تعلق سے ایک حدیث میں بھی آپ کے گوش گزار کر دوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور یہ نماز کا تحفہ جس کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے حقیقت یہی ہے. جب تشریف لے گئے سرکار تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب مجھے لے جایا گیا آسمانوں پر تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھے. پھر جب حجاب اکبر پر سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو حضرت جبریل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اب آپ آگے بڑھیں. سرکار نے فرمایا نہیں جبریل تم بڑھ. آپ نے عرض کی کہ اب اس مقام سے آپ کے علاوہ کوئی تجاوز نہیں کر سکتا کوئی نہیں بڑھ سکتا اور آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے. پھر حضرت جبریل نے سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے سے کہا یا محمد اللہ تبارک و تعالی آپ کی تعریف فرماتا ہے تو اس کو سنیں. پھر آگے بڑھے اور سرکار نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. ہم جو پڑھتے ہیں وہ خبر کے طور پر نہیں، جو واقعہ ہوا وہ ہوا، انشاء کے طور پہ پڑھتے ہیں اور اس سے حاضر و ناظر کا مسئلہ بھی صاف ہوتا ہے. اور علماء کرام نے فرمایا کہ نمازی کو چاہیے کہ جب نماز میں ہو اور جب التحیات پڑھے تو پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ میں پوری نماز پڑھے اور اس طور پر پڑھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم میں داخل ہوا اور وہاں پر محمد رسول اللہ پہلے سے موجود ہے، اب اپنے نبی کو سلام بھیج رہا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین ہیں تمام عالم کے لیے سب مخلوق کے لیے تمام مخلوقات کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے. وہاں پر آپ نے ارشاد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. علماء کرام کی جماعت یہاں موجود ہے اور ساری فلاح جس کو جو ملا، بادشاہ کو بادشاہت، حاکم کو حکومت اور انبیاء کرام کی نبوت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار ہونے پر مشروط تھی. وہ سب فلاح جس کو ملی سرکار کے صدقہ و طفیل میں ملی، لیکن سرکار نے وہاں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو السلام علینا میں یہ نقطہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اپنے دامن رحمت میں اپنے گناہگار بندوں کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیا اور ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. الصالحین کو علم. پھر سرکار پیچھے سے نیچے سے
حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پھر آگے حدیث طویل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی. سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی ہاں یا رب آمنت بک، میں تجھ پر ایمان. والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ. جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں فرق کیا، تو ہم مومن جو ہیں وہ تیرے اوپر ایمان لائے، تمام مومن، اور تیری آسمانی کتابوں پر، ملائکہ پر اور تمام رسولوں پر، اور اس میں وہ فرق نہیں کرتے. اور جس طرح سے نصارہ نے فرق کیا وہ اس طرح کا فرق نہیں کرتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں فرماتا. لہا ما کسبت، جو اس نے کمائی کی اور جو اس نے خیر سے کمائی کی، وعلیہ ما مکتسبت، اور جو اس نے برائی کمائی اس میں پھر ارشاد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مانگو تمہیں عطا کیا جائے. اللہ سرکار عرض کرتے ہیں غفرانک ربنا والیک المصیر، اے رب معافی اور تیری طرف ہی پلٹنا ہے. پھر یعنی تمام مومنین و مومنات کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں سرکار. اور حالانکہ اللہ کی مغفرت سے کوئی بے نیاز نہیں، لیکن انبیاء کرام اگر کرے تو ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہے اور ہمارے لیے طلب کی جا رہی ہے. سرکار فرما رہے ہیں کہ ہماری امتیوں کی اور گناہ گار امت کو مولا تو ان کو معاف فرما دے، اسے درگزر فرما. اور پھر ارشاد ہوتا ہے، پھر اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی یا محمد مانگو تمہیں دیا جائے گا. تو سرکار عرض کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے اللہ تو ہمیں بھول چوک میں تو اسے معاوضہ نہ فرما. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا. پھر اس میں طویل حدیث میں پھر اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں سرکار عرض کرتے ہیں، اور طویل حدیث میں آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آخر میں حدیث کے یہ الفاظ ہیں آخر حدیث میں کہ تمہاری امت میں جو صابر ہوں گے، اور صابر کا معنی وہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرے. صابر کا معنی کہ اپنے نفس کو جو چاہتا ہے اس سے وہ روک لے، اپنے آپ کو اس سے روک لے. تو وہ جب اس سے روک لیں گے تو تمہاری امت کے 20 صابر جو ہیں وہ 200 پر بھاری ہوں گے. نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آن عیا ہو مانے اول آخر کہ دست بستہ تے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم والی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نمازوں کی پابندی، نماز جو ہے وہ کس کی نماز ہے؟ نماز اس کی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر، بلکہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی محبت میں اور ان کی معیت میں جو نماز پڑھی جائے وہی قبول ہوگی. اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا دعویٰ کرتے ہیں اور ادھر ادھر نگر نگر ڈگر ڈگر گھومتے پھرتے ہیں اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہیں معاذ اللہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ غیب کیا جانے، وہ جو ہیں ان کی نماز نماز نہیں. نماز کس کی ہے؟ وہ سنی کی نماز ہے جو
محمد رسول اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر نماز پڑھے، نماز اس کی ہے، کیونکہ ایمان اسی کے پاس ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ کیونکہ محبت کا نام ہی ایمان ہے، سرکار کی محبت، سرکار کا عشق، یہی ایمان ہے۔ اور جو اس کے علاوہ جو چلتے ہیں وہ دوسروں کی راہ ہے، اور ان کا رد کرنا اور ان پر بار بار سنیوں کو ان کے بارے میں بتانا۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اب ایسا کرا جائے کہ بھئی نماز کے بارے میں بتائیے، حدیث کے بارے میں بتائیے، اور ہر جگہ آپ لوگ رد کرتے ہیں تو رد نہ کریں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ نماز ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے وصول کا طریقہ جو بتایا تو اس میں ہم کو تعلیم فرمایا، تو ہم کو تعلیم فرمایا، کیا فرمایا کہ ہم سے عرض کرو، کس طرح عرض کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوچھیں اور تجھی سے مدد طلب کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، جماعت کے ساتھ میں، جماعت کے ساتھ میں، اور کوئی اگر اس کو بدلنا چاہے گا تو بدل نہیں سکے گا۔ اور کس کا راستہ، راستہ کس کا، سیدھا راستہ کس کا ہے، قرآن ہی بتا رہا ہے۔ قرآن ہی سے پوچھو جن پر تیرا انعام ہوا، انعام والے کون ہیں؟ وہ شمر نہیں ہے، وہ یزید نہیں ہے، وہ حامان نہیں ہے، وہ شداد نہیں ہے، وہ یہ بولی بولنے والے جو یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، ان کے ساتھ میں ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ، یہ ان کا راستہ سیدھا نہیں ہے۔ سیدھا راستہ ان کا بھی نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا، جو یہ کہے کہ قبر میں مسلک نہیں پوچھا جائے گا۔ ارے قبر میں مسلک جو پوچھا جائے گا، جب جائے گا بندہ تو اس میں سارا سوال ہوگا، تو اس میں پوچھا جائے گا، اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے بتا دے گا، دین کیا ہے بتا دے گا، پھر نقطے کا سوال ہوگا۔ یہ نقطے کا سوال کیا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو پھر محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے سنی مسلمان جو بزرگان دین سے وابستہ ہے وہ تو کہہ دیں گے یہ محمد رسول اللہ ہے، میں نے ان کا کلمہ پڑھا اور میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اب ان سے پوچھو کہ میں کون۔ ہم چاہنے والے غلام ہیں، اور منافق کہے گا آہا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا کسی اور وقت کے لیے، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ سنی بتا دے گا تو اس سے کہا جائے گا سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے دلہا سوتی ہے۔ جب اس کا جگانے والا آئے گا، بلانے والا آئے گا، تب وہ جاگے گا، اور منافق کو قیامت تک اس کو مار پڑتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر کچھ لوگ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو، سبحان اللہ، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے یہ کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو سچا مسلک، اور یہ ایسا کہ صحابہ کرام سے لے کر اب تک، غوث و اغواث سے لے کر اب تک وہی دین، اعلیٰ حضرت کو دین کی خدمت کے سلے میں غوث اعظم کی وسیلے سے یہ ملا کہ آج اللہ کا دین، محمد رسول اللہ کا دین آج ان کے نام سے، ان کے شہر سے پہچانا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ تو ہم سب کو
چاہیے بہت اطمینان سے یہ بات سن لے، تاج الشریعہ کا پیغام، تاج الشریعہ زندگی بھر وہ درس دیتے رہے اور یہ بتا کے گئے کہ اور ان کی وصیت کہ جو زمین کے اوپر ہیں اور جو زمین کے اندر چلے گئے، حقانیت کا درس دیتے دیتے، سچائی کا درس دیتے دیتے جو دنیا سے چلے گئے ہمارے بزرگ، اب زمین کے اوپر والے اسی طور پر جانچے جائیں گے، دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے بزرگوں کے مسلک پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر بزرگوں مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں تو ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے لیے ہمارے بزرگ ہی کافی ہیں۔ اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جو پیا کو بھائے اختر وہ سبحان اللہ، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ تو بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو اپنے اپنے طور پر بتائیں گے، لیکن صحیح دین اور سچا دین وہ کیا ہے؟ وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت میں نے آپ کو بہت شارٹ میں یہ بتایا کہ ان سے اور ایسوں سے آپ کو بچنا ہے۔ بہت ساری تنظیمیں الگ الگ نام سے، الگ الگ روپ دھارن کر کے آج کسی نام سے، کل کسی نام سے، کل کسی روپ میں وہ آئیں گے، لیکن ہمیں آپ کو چاہیے یہ کہ ہم پہلے جانچ لیں، دیکھ لیں، اور جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں اس پر وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ بزرگوں کی تعلیم سے اگر ہٹے ہوئے ہیں تو پھر ان سے ہمارا کسی قسم کا کوئی بے شک حق ہے، حق ہے۔ اور تاج الشریعہ نے جس کے بارے میں، جس تنظیم کے بارے میں جو فرمایا، تو دو تنظیمیں ہیں، دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی، ان کے بارے میں علل اعلان تاج الشریعہ نے فرمایا کہ یہ مسلک اعلیٰ کے مبلغ نہیں۔